معلوم حقیقت سے نامعلوم حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے منطق. انسان ہے حیوان ناطق، یعنی اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ وہ ذی روح ہے، یہ وہ جاندار ہے کہ جو معلوم حقیقتوں کی مدد سے نامعلوم حقیقتوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی اللہ نے یہ صلاحیت دے کر بھیجی ہے کہ سامنے کی حقیقت دیکھو، اور جو حقیقت اس سامنے کی حقیقت کے پیچھے ہے، اس کے ماورا ہے، اس سے بلند تر ہے، اس سے فرع تر ہے، اس سے فضو تر ہے، اس سے عمیق تر ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. یعنی مرئی سے نامرئی تک کا سفر کرو، دیدہ سے نادیدہ تک کا سفر کرو. جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہاں الجھ کر نہ رہ جاؤ، آگے بڑھو. یہ انسان کی فطرت میں صلاحیت رکھی گئی، اس کے ذہن کو ڈھالا گیا اسی فطرت پر کہ انسان سامنے کی چیز دیکھ کر اس کے ماورا، اس کے پیچھے جو چیز ہے اس کو جان سکے. لیکن انسان اپنی اس صلاحیت سے کام نہیں لیتا. جس میں جو صلاحیت ہو وہ اپنی صلاحیت سے کام نہ لے، یہ اس کی موت ہے. جس شخص میں جو صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت سے کام نہ لے، موت ہے اس کی، فنا ہے اس کے لیے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سامنے کی چیز تو یہ آنکھیں دیکھ لیتی ہیں. سامنے کی چیز دیکھ لینا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی قابل داد قابل تحسین امر نہیں ہے. سامنے چیز ہے دیکھ رہے ہیں آپ. حقیقت یہ ہے کہ دیکھنا اسی کو کہتے ہیں کہ جو سامنے نہ ہو اسے دیکھ لے. انسان کا دیکھنا کم از کم یہی ہے. انسان کو جو بینش عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے دیکھ لے، تب ہے انسان. ورنہ حیوان ہے، ورنہ صرف حیوان ہے. حیوان ناطق نہیں ہوگا، صرف حیوان رہ جائے گا. حیوان ناطق تب ہوگا جب چھپی ہوئی چیز دیکھے. اس لیے کہ اس کی فطرت ڈھالی گئی ہے اسی پہ، اس کا ذہن ڈھالا گیا ہے اسی پر. یہ انسان چونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ نادیدہ کو دیدہ بنائے، اسی لیے غالباً حضرت غالب نے کہا تھا، غالب بھی کیا کیا کچھ کہہ گئے ہیں، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل. قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل. کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. دیدہ بینا کے معنی یہی ہے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی دے، جزو میں کل دکھائی دے، وہ ہے دیدہ بینا. انسان کی بینش یہ ہے کہ وہ جزو سے کل کو دیکھ لے. انسان کی بینش یہ ہے کہ وہ قطرے میں دجلہ دیکھ لے. یہ فارمولہ سب کی سمجھ میں آتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا. سائنس کی بنیاد بھی اسی پر ہے. ہم ذرات دیکھتے ہیں، سبھی دیکھتے ہیں. سائنسداں ذرے کے اندر کی قوت دیکھتا ہے. قوت ان آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی. ایٹم نظر نہیں آتا. سب ایٹامک پارٹیکلز کیا نظر آئیں گے؟ ایٹم نہیں نظر آیا آج تک ان آنکھوں سے. جو سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو وہاں بھی فارمولہ یہی ہے کہ جزو میں کل دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، دیدہ سے نادیدہ تک کا سفر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ صلاحیت انسان میں رکھی گئی، اور جب یہ صلاحیت انسان میں رکھی گئی تو پھر اللہ نے اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے ایک طرف انسان میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ سامنے کے منظر کو دیکھ کر پس منظر کو دیکھ سکے. اسی کے ساتھ اس نے ایسے ایسے پیکر بنائے جنہیں دیکھ کر انسان اس ذات حق کی طرف متوجہ ہو سکے.
ہم ریت کے ذرے دیکھتے ہیں تو صحرا کا خیال آتا ہے، پانی کا قطرہ دیکھتے ہیں تو دریا اور سمندر کا خیال آتا ہے۔ جب ہم آل رسول اور رسول کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں جس حقیقت کا خیال آتا ہے وہ حقیقت کبریٰ ہے، وہی حقیقت کبریٰ ہے۔ اور یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ذرے کو دیکھ کر صحرا کا تصور نہ کر پائے، قطرے کو دیکھ کر دریا کا تصور نہ کر پائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی روح جمال روح محمد کو دیکھے اور ذات باری تک نہ پہنچ پائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جمال روح مرتضی کو مشاہدے میں لائے اور رب اکبر تک اس کا ذہن نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے دراصل یہ ہیں جنہیں ہم مظہر آیات کبریا کہتے ہیں۔ مجھے اب اس وقت اردو کے کسی شاعر کا شعر تو یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً اتنا حسین شعر اردو میں ابھی تک میری نظر سے گزرا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، پورا قصیدہ ہے، بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے۔ ہا علی بشر کیف بشر، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ دیکھو تو صحیح، علی بشر ہے مگر کیسا بشر کہ اس کا رب اس کے پیکر میں ظہور کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شعر ہے، شعر کا اپنا اسلوب اظہار ہوتا ہے، شاعری کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ ربہ فیہ تجلی وظہر، اس کے رب نے اس کے اندر اپنی تجلی فرمائی اور ظاہر ہوا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حلول کے قائل ہو جائیں کہ ذات باری سبحانہ و تعالی نے حلول کیا ہے پیکر علوی میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے حلول کا عقیدہ باطل ہے، ممکن نہیں ہے، نہ اس کے لیے نزول ممکن ہے نہ حلول ممکن ہے، وہ ہے، یہ ہیں، مگر یہ وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر وہ نظر آتا ہے۔ بہرحال ایک جملہ اور بات آگے بڑھے، ابھی تک کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنی حکمت سے، اپنی رافت سے، اپنی خلاقیت سے انسان کو ایسا بنایا ہے، اسے ایسی بینش عطا کی ہے، ایسی سمجھ عطا کی ہے، ایسا ذہن عطا کیا ہے، ایسا نفس عطا کیا ہے کہ وہ معلوم سے مجہول تک کا سفر کر سکتا ہے۔ چونکہ معلوم سے مجہول تک کا سفر کر سکتا ہے، ذرہ دیکھ کر اس کا ذہن صحرا تک جاتا ہے، قطرہ دیکھ کر اس کا ذہن سمندر تک جاتا ہے، اسی طرح اس پوری دنیا کو دیکھ کر انسان کا ذہن آخرت تک جانا چاہیے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو دنیا دیکھتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ دنیا دیکھ رہا ہے اور آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ایسے کرنے والے دیکھے ہیں ہم نے کہ کیا عرض کریں آپ سے۔ سائنسداں تو خیر ہیں، کچھ سائنسداں، سب نہیں، جو بڑے مشہور سائنسداں ہیں جن کا نام سائنس کی تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا، وہ سب توحید کے بھی قائل ہیں، آخرت کے بھی، چاہے وہ نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو یا ان سے پہلے سقراط